پاک بحریہ کے بیڑے میں جدید جنگی جہاز PNS خیبر شامل نیول چیف نوید اشرف کی تقریب میں شرکت۔ ISPR کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس جہاز دشمن کے اہم اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اہم بحری تجارتی راستوں پر ہونے کی وجہ سے بحری سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ نیول چیف نے دو ٹوک موقف میں کہا، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ PNS خیبر اور ہنگور کلاس آبدوزیں بحری دفاع کو مزید مضبوط بنائیں گی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ناٹ خوارج ہلاک دہشت گردوں میں 2 افغان شہریوں کی شناخت سامنے آ گئی۔ 1 اپریل کو دتا خیل میں کامیاب کارروائی دراندازی ناکام بنا دی گئی۔ ہلاک دہشت گردوں میں امیر حمزہ حقائر اور امیر عبدالرحیم شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے علاقے پکتیا سے ہے۔ ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ سرحد پار دہشت گردی خطے کے امن کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ شہباز شریف کا بڑا اعلان، پیٹرول 80 روپے سستا ہو گیا، نئی قیمت 378 روپے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول 378 روپے 41 پیسے فی لیٹر ہو گیا، ڈیزل قیمت برقرار رکھی گئی۔ پیٹرول کی قیمت 458 روپے سے کم کر کے 378 روپے کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا، کابینہ ارکان 6 ماہ کی تنخواہیں قومی خزانے میں جمع کروائیں گے۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت 1.72 ارب روپے کے سبسڈی پروگرام پر اہم اجلاس، ٹرانسپورٹ کرایوں کو قابل برداشت رکھنے اور نظام کی بلا تعطل فعالیت پر زور۔ ٹارگیٹڈ پیپلز فیول ڈفرینشن سبسڈی کے تحت ایندھن قیمتوں کے فرق کو پورا کیا جائے گا۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ کے لیے ماہانہ مالی معاونت کا اعلان کیا گیا۔ موٹر سائیکل مالکان کو اپریل میں 2000 روپے نقد دینے کا فیصلہ۔ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے شفاف ادائیگیاں، 5 کروڑ 70 لاکھ مسافروں کو ریلیف ملے گا۔ مریم نواز شریف نے کاشتکاروں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ 25 ایکڑ تک گندم کاشت کرنے والے کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ ہر 1 ایکڑ کے لیے 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان میں مہنگائی کا اثر ہوا۔ سبسڈی کے نظام کی شفاف اور مؤثر نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ خود مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ بھارت دہشت گردی کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر بھارت کوئی حرکت کرتا ہے تو کولکتہ تک جا کر جواب دیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا۔ امریکہ ایران جنگ پر مذاکرات جاری ہیں، پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، دعا ہے امن ہو اور اختلافات ختم ہوں۔ وزیر دفاع نے بھارت کی فالس فلیگ کارروائیوں اور پاکستانی قیدیوں کے حوالے سے خبردار کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے پیٹرول کی صورتحال پر حقائق سامنے رکھ دیے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ کا کہنا ہے، جنگ شروع ہوتے ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ حکومت پیٹرول کی صورتحال مؤثر انداز میں مینج کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کر کے مارکیٹ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکٹرک وہیکل اور خصوصاً الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر توجہ دینے کی تجویز بھی دے دی۔ سولر انقلاب عوام نے خود برپا کیا۔ حکومت کی جانب سے ٹیکس عائد کرنے پر تشویش کا اظہار ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مریم نواز کی قیادت میں ریلیف اقدامات کو سراہا۔ کہا، مریم نواز شریف نے عوام کو ریلیف دے کر دلی سکون فراہم کیا۔ صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر کے عوام کے دل جیت لیے۔ جنگی صورتحال تک صورتحال یہی رہے گی۔ مریم نواز پر ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کسانوں کو ہر موقع پر سر فہرست رکھا گیا۔ 2 سال میں تاریخی اقدامات کیے گئے۔ پنجاب ریلیف دینے میں تمام صوبوں سے آگے ہے۔ عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے مبینہ منصوبے پر افغان طالبان رجیم پر الزامات سامنے آ گئے۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج کو مضبوط کر کے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق شمالی افغانستان میں فنڈنگ مہم تیز کر دی گئی۔ مقامی افراد پر مالی تعاون کے لیے دباؤ، علاقائی مشران کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ماہرین کا مطابق طالبان کی معاونت کے خطے کے لیے مستقل سیکیورٹی چیلنج ہے۔ عالمی امداد کے غلط استعمال سے خطے میں عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے پاسداران انقلاب کا بڑا دعویٰ، ایک ہی دن میں امریکہ کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ امریکی اور اسرائیلی فضائیہ کے لیے جمعے کا دن یوم سیاہ قرار۔ ابنۂ ہرمز کے قریب امریکی A-10 جنگی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرو اسپیس ڈیفنس فورس متحرک، وسطی ایران میں جدید لڑاکا طیارہ گرایا، پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ دفاعی کارروائیاں تیز، خمین اور زنجان میں 2 کروز میزائل تباہ کیے۔ جدید سسٹم کی کامیابی، اصفہان میں MQ-9 اور ہرمیس ڈرون بھی مار گرائے۔ اور ملک بھر میں بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم دوبارہ سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشیں، حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ناران، سوات اور زیارت میں اپریل میں برف باری۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ڈیرہ غازی خان میں ژالہ باری، برساتی ندیوں میں طغیانی آ گئی۔